اگر ہم آج سے تقریباً 2500 سال پیچھے جائیں تو برصغیر کا نقشہ بالکل مختلف نظر آتا ہے۔ اس وقت یہاں کوئی ایک متحد ملک نہیں تھا، بلکہ درجنوں چھوٹی بڑی ریاستیں موجود تھیں جنہیں مہا جن پد کہا جاتا تھا۔ ان میں سب سے طاقتور ریاست مگدھ تھی، جو آج کے بہار کے علاقے میں واقع تھی۔ مگدھ کی زمین زرخیز تھی، دریا قریب تھے، تجارت کے راستے موجود تھے اور فوج مضبوط تھی۔ یہی وہ ریاست تھی جس نے بعد میں موریہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس دور میں نند خاندان کی حکومت تھی۔ نند بادشاہ بے حد امیر تھے اور ان کے پاس بہت بڑی فوج تھی۔ یونانی مورخین کے مطابق ان کی فوج میں ہزاروں ہاتھی، لاکھوں سپاہی اور بڑی تعداد میں گھڑ سوار شامل تھے، لیکن طاقت کے باوجود عوام ان سے خوش نہیں تھی۔ بھاری ٹیکس، سخت حکمرانی اور سیاسی دشمنی نے نند حکومت کو کمزور کر دیا تھا۔ یہی کمزوری آگے چل کر ایک نئے عہد کی شروعات بنی۔ اس زمانے میں ایک اور بڑی تاریخی شخصیت منظر پر آئی۔ اس کا نام تھا سکندر اعظم۔ 326 قبل مسیح میں سکندر اپنی فوج کے ساتھ برصغیر کے شمال مغربی علاقوں تک پہنچ گیا۔ اگرچہ وہ گنگا کے میدان تک نہیں آ سکا، لیکن اس کی یلغار نے ہندوستان کی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس حملے نے ثابت کر دیا کہ اگر ریاستیں تقسیم رہیں تو بیرونی طاقتیں آسانی سے حملہ کر سکتی ہیں۔ یہی احساس بعد میں ایک بڑی سلطنت کے قیام کا سبب بنا۔ اسی پس منظر میں ایک نوجوان ابھرا جس کا نام چندر گپت موریہ تھا۔ چندر گپت کا ابتدائی تعلق شاہی خاندان سے نہیں تھا۔ اس کی پرورش سادہ ماحول میں ہوئی، لیکن اس کے اندر غیر معمولی قیادت کی صلاحیت تھی۔ اس کی زندگی کا سب سے اہم موڑ اس وقت آیا جب اس کی ملاقات ایک ذہین اور سخت مزاج استاد چانکیہ سے ہوئی۔ چانکیہ کو کوٹیلا بھی کہا جاتا ہے اور وہ ارتھ شاستر نامی مشہور کتاب کے مصنف مانے جاتے ہیں۔ ارتھ شاستر ریاست چلانے، خفیہ نظام بنانے، فوجی حکمت عملی اور معیشت کو مضبوط کرنے کے اصول بیان کرتی ہے۔ چانکیہ نے چندر گپت میں وہ صلاحیت دیکھی جو ایک بادشاہ میں ہونی چاہیے۔ اس نے اسے سیاسی تربیت دی، جنگی حکمت عملی سکھائی اور نند حکومت کے خلاف منصوبہ بنایا۔ کئی برسوں کی جدوجہد کے بعد چندر گپت نے نند خاندان کو شکست دی اور تقریباً 322 قبل مسیح میں موریہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ برصغیر کی پہلی عظیم اور منظم سلطنت تھی جس نے شمالی ہندوستان کے بڑے حصے کو متحد کیا۔ چندر گپت نے صرف اقتدار حاصل نہیں کیا بلکہ مضبوط نظام بھی قائم کیا۔ اس نے مرکزی حکومت بنائی، صوبوں میں گورنر مقرر کیے، ٹیکس کا نظام منظم کیا اور فوج کو جدید انداز میں ترتیب دیا۔ یونانی مورخ میکستھینیز، جو اس وقت پٹلی پتر میں موجود تھا، اس نے لکھا کہ یہ شہر بہت وسیع اور منظم تھا۔ پٹلی پتر موریہ سلطنت کا دارالحکومت تھا اور آج کے پٹنہ کے قریب واقع تھا۔ وہاں شاہی محل، عدالتیں، بازار اور فوجی مراکز موجود تھے۔ چندر گپت نے صرف اندرونی طاقت پر اکتفا نہیں کیا بلکہ بیرونی خطرات کو بھی ختم کیا۔ اس نے سکندر کے بعد بننے والی یونانی حکومت کے حکمران سیلوکس اول سے جنگ کی اور کامیابی حاصل کر لی۔ اس جنگ کے بعد معاہدہ ہوا جس کے نتیجے میں موریہ سلطنت کو مزید علاقے ملے اور سیاسی استحکام حاصل ہوا۔ اس طرح موریہ سلطنت برصغیر کی سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ چندر گپت کے بعد اس کا بیٹا بندوسار تخت پر بیٹھا۔ بندوسار نے سلطنت کو مزید جنوب کی طرف پھیلایا۔ اس کے دور میں سلطنت کا رقبہ بہت وسیع ہو گیا، انتظامی نظام مضبوط رہا اور شاہی اختیار برقرار رہا۔ یہی وہ دور تھا جب ایک شہزادہ جوان ہو رہا تھا جس کا نام اشوک تھا۔ اشوک بندوسار کا بیٹا تھا، لیکن وہ سب سے بڑا بیٹا نہیں تھا۔ تاریخی روایت کے مطابق اشوک بچپن ہی سے ذہین، بہادر اور مضبوط ارادے کا مالک تھا۔ اسے مختلف علاقوں کا گورنر بنا کر بھیجا گیا تاکہ وہ حکمرانی سیکھ سکے۔ اسے ٹکشلا اور اجین جیسے اہم علاقوں میں ذمہ داری دی گئی۔ ٹکشلا اس زمانے میں تعلیم اور تجارت کا مرکز تھا۔ وہاں بغاوت بھی ہوئی تھی جسے اشوک نے سختی سے کچلا۔ اسی واقعے سے اس کی سخت مزاجی اور جنگی مہارت ظاہر ہوتی ہے۔ اشوک کی ابتدائی شخصیت ایک طاقتور اور بعض اوقات سخت حکمران کی تھی۔ بعض روایات میں اسے چنڈ اشوک یعنی سخت اشوک بھی کہا گیا ہے۔ یہ لقب اس کی ابتدائی سخت پالیسیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بندوسار کی وفات کے بعد تخت کے لیے مقابلہ شروع ہوا۔ مختلف شہزادے اقتدار کے خواہش مند تھے۔ تاریخی حوالوں کے مطابق اشوک نے سیاسی جدوجہد کے بعد
تقریباً 268 قبل مسیح میں تخت سنبھالا۔ جب اشوک بادشاہ بنا تو موریہ سلطنت پہلے ہی وسیع اور مضبوط تھی۔ شمال میں ہمالیہ سے لے کر جنوب میں کرناٹک تک اور مغرب میں افغانستان کے کچھ حصوں سے لے کر مشرق میں بنگال تک سلطنت پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن ایک علاقہ ایسا تھا جو موریہ اقتدار سے باہر تھا۔ وہ علاقہ تھا کلنگ۔ کلنگ آج کے اڑیسہ کے قریب واقع تھا۔ یہ سمندری تجارت کا اہم مرکز تھا اور اس کی اپنی طاقتور شناخت تھی۔ اشوک نے فیصلہ کیا کہ وہ کلنگ کو بھی سلطنت میں شامل کرے گا۔ اس وقت تک اشوک ایک روایتی فاتح بادشاہ تھا۔ اس کا مقصد سلطنت کو مزید وسیع کرنا اور اپنی طاقت ثابت کرنا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ کلنگ کی جنگ اس کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ اشوک جب تخت پر بیٹھا تو موریہ سلطنت اپنی طاقت کے عروج پر تھی۔ وسیع رقبہ، منظم فوج، مضبوط خزانہ اور تجربہ کار انتظامیہ، یہ سب کچھ اس کے پاس موجود تھا۔ لیکن ایک علاقہ ایسا تھا جو سلطنت کا حصہ نہیں تھا، اور وہ تھا کلنگ۔ کلنگ نہ صرف جغرافیائی لحاظ سے اہم تھا بلکہ اقتصادی اعتبار سے بھی بہت مضبوط تھا۔ اس کی سمندری تجارت جنوب مشرقی ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ اگر کوئی حکمران پورے برصغیر پر اختیار چاہتا تو کلنگ کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ تقریباً 261 قبل مسیح میں اشوک نے کلنگ پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ عام لڑائی نہیں تھی بلکہ ایک مکمل تباہ کن معرکہ تھا۔ موریہ فوج منظم تھی، ہاتھیوں، گھڑ سواروں اور پیدل سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ کلنگ نے بھی بھرپور مزاحمت کی۔ انہوں نے اپنی آزادی کے لیے جان کی بازی لگا دی۔ جنگ کئی دنوں تک جاری رہی، میدان خون سے بھر گیا، شہر جل گئے، خاندان بکھر گئے۔ اشوک کے اپنے حکم پر کندہ کیے گئے سنگی فرمان، خاص طور پر راک ایڈکٹ نمبر 13، اس جنگ کی ہولناکی کو بیان کرتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ اس جنگ میں تقریباً 1 لاکھ لوگ مارے گئے، 1.5 لاکھ قید کیے گئے اور بے شمار لوگ بیماری اور بھوک سے مر گئے۔ یہ اعداد و شمار اس دور کے لحاظ سے انتہائی بڑے تھے۔ یہ صرف ایک فوجی فتح نہیں تھی بلکہ انسانی المیہ تھا۔ جنگ ختم ہوئی، کلنگ موریہ سلطنت کا حصہ بن گیا، لیکن اسی میدان جنگ میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے اشوک کی روح کو ہلا دیا۔ روایت ہے کہ جب اشوک نے تباہی کا منظر دیکھا، زخمیوں کی چیخیں سنی، عورتوں اور بچوں کو روتا ہوا دیکھا تو اس کے دل میں شدید پچھتاوا پیدا ہوا۔ اس نے محسوس کیا کہ طاقت کے نام پر اس نے انسانیت کو رون دیا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے اشوک کی زندگی کا دوسرا باب شروع ہوتا ہے۔ وہی بادشاہ جو فتوحات کے لیے جانا جاتا تھا اب اپنے ضمیر کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے اپنی ہی فتح کو سوالیہ نشان بنا دیا۔ اس نے اعلان کیا کہ اب وہ دھرم وجہ یعنی اخلاقی فتح کو ترجیح دے گا، نہ کہ تلوار کی فتح کو۔ یہ تبدیلی اچانک جذباتی رد عمل نہیں تھی بلکہ ایک گہرا فکری انقلاب تھا۔ اشوک نے بدھ مت کی تعلیم کو اپنانا شروع کیا۔ بدھ مت اس وقت تک برصغیر میں موجود تھا لیکن وہ کوئی سرکاری مذہب نہیں تھا۔ اس کی بنیاد عدم تشدد، رحم، برداشت اور اخلاقی زندگی پر تھی۔ اشوک نے انہی اصولوں کو اپنی حکمرانی کا مرکز بنا لیا۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اشوک نے سلطنت کو ختم نہیں کیا اور نہ ہی فوج کو تحلیل کیا۔ اس نے حکمرانی جاری رکھی لیکن اس کی پالیسی بدل گئی۔ اس نے جنگی مہمات روک دی اور اعلان کیا کہ آئندہ وہ ہمسایہ ریاستوں کے ساتھ امن اور سفارتکاری کے ذریعے تعلقات رکھے گا۔ اس نے اپنی رعایا کو بھی یہی پیغام دیا کہ اصل کامیابی دل جیتنے میں ہے، زمین فتح کرنے میں نہیں۔ اشوک نے اپنے خیالات کو صرف دربار تک محدود نہیں رکھا، اس نے پورے ملک میں پتھروں اور ستونوں پر اپنے فرمان کندہ کروائے۔ یہ فرمان مختلف زبانوں اور رسم الخط میں لکھے گئے تاکہ عام لوگ بھی سمجھ سکیں۔ ان میں وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے، کلنگ کی تباہی پر افسوس ظاہر کرتا ہے اور اخلاقی زندگی کی تعلیم دیتا ہے۔ تاریخ میں شاید ہی کوئی فاتح بادشاہ ہو جس نے کھلے عام اپنی جنگ پر پچھتاوا ظاہر کیا ہو۔ اشوک نے دھم کا تصور پیش کیا۔ دھم کسی ایک مذہب کا نام نہیں تھا بلکہ ایک اخلاقی ضابطہ تھا۔ اس میں والدین کا احترام، سچ بولنا، جانوروں پر ظلم نہ کرنا، مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ برداشت کا رویہ رکھنا اور معاشرے میں انصاف قائم کرنا شامل تھا۔ اس نے سرکاری افسر مقرر کیے جنہیں دھم مہامترا کہا جاتا تھا۔ ان کا کام لوگوں کو اخلاقی اصولوں کی یاد دہانی کرانا اور معاشرتی مسائل حل کرنا تھا۔ اشوک نے قیدیوں کے لیے بھی نرمی کی پالیسی اپنائی۔ اس نے حکم دیا کہ موت کی سزا پانے والے قیدیوں کو
آخری موقع دیا جائے تاکہ وہ اپنے خاندان سے مل سکیں یا معافی کی درخواست کر سکیں۔ اس نے جانوروں کے غیر ضروری قتل پر پابندیاں لگائی، شکار اور قربانی کے بعض طریقوں کو محدود کیا گیا۔ یہ اقدامات اس دور کے لحاظ سے غیر معمولی تھے۔ کلنگ کی جنگ نے اشوک کو ایک نئی شناخت دی۔ وہ اب صرف ایک شہنشاہ نہیں رہا بلکہ ایک اخلاقی رہنما بننے کی کوشش کرنے لگا۔ لیکن یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا ایک اتنی بڑی سلطنت صرف اخلاقی اصولوں پر چل سکتی تھی؟ کیا دشمن ریاستیں اس نرم پالیسی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی؟ یہ سوال تاریخ میں بحث کا موضوع رہے ہیں۔ اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اشوک کے دور میں سلطنت میں امن رہا، بڑے پیمانے پر کوئی بغاوت نہیں ہوئی، تجارت جاری رہی، سڑکیں، کنویں، سرائے اور ہسپتال بنائے گئے، زراعت کو فروغ دیا گیا، انتظامی ڈھانچہ برقرار رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تباہی کمزوری نہیں بنی بلکہ ایک نیا طرز حکمرانی ثابت ہوئی۔ کلنگ کی جنگ ایک فوجی واقعہ تھا، لیکن اس کے اثرات روحانی اور سیاسی دونوں تھے۔ اسی جنگ نے ایک فاتح کو مفکر میں بدل دیا، ایک سخت مزاج حکمران کو رحم دل بادشاہ میں تبدیل کر دیا۔ یہی وہ موڑ ہے جو اشوک کو تاریخ کے عام بادشاہوں سے الگ کرتا ہے۔ کلنگ کی جنگ کے بعد اشوک کی سوچ بدل چکی تھی، لیکن اس کی سلطنت وہی وسیع اور طاقتور سلطنت تھی۔ اب اصل امتحان یہ تھا کہ کیا ایک اخلاقی نظریہ اتنی بڑی ریاست کو سنبھال سکتا ہے۔ اشوک نے اپنے نظریات کو عملی شکل دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے دھم کو صرف ذاتی عقیدہ نہیں رکھا بلکہ اسے حکومتی پالیسی کا حصہ بنا دیا۔ اشوک کی حکمرانی کا سب سے اہم ذریعہ اس کے سنگی فرمان تھے۔ اس نے چٹانوں اور ستونوں پر اپنے احکامات گندہ کروائے۔ یہ فرمان برصغیر کے مختلف حصوں میں ملتے ہیں، جن میں موجودہ افغانستان، پاکستان، بھارت اور نیپال کے علاقے شامل ہیں۔ ان فرمانوں کو عام طور پر 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: بڑے سنگی فرمان، چھوٹے سنگی فرمان اور ستونوں کے فرمان۔ بڑے سنگی فرمانوں میں اشوک نے اپنے اخلاقی اصول واضح کیے۔ اس نے لکھا کہ رعایا کے ساتھ نرمی کی جائے، والدین کی خدمت کی جائے، استاد کا احترام کیا جائے، سچ بولا جائے اور جانوروں پر ظلم نہ کیا جائے۔ اس نے مختلف مذاہب کے پیروکار کو برداشت کا درس دیا اور کہا کہ ایک دوسرے کی عزت کرنا ہی اصل ترقی ہے۔ یہ پیغام اس دور میں انتہائی غیر معمولی تھا، کیونکہ اکثر بادشاہ اپنی طاقت اور فتوحات کا ذکر کرتے تھے، جبکہ اشوک اپنے ضمیر کی بات کر رہا تھا۔ راک ایڈکٹ نمبر 13 خاص طور پر اہم ہے، کیونکہ اس میں وہ کلنگ کی جنگ پر اپنے پچھتاوے کا ذکر کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں انسانوں کی موت نے اس کے دل کو تکلیف دی۔ وہ کہتا ہے کہ اب اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اس کی رعایا خوش اور مطمئن رہے۔ یہ تحریری اعتراف تاریخ میں ایک منفرد مثال ہے۔ ستونوں کے فرمان بھی انتہائی اہم ہیں۔ ان ستونوں میں سے ایک کا شیر کا نشان آج بھارت کا قومی نشان ہے۔ ان ستونوں کو انتہائی خوبصورتی سے تراشا گیا تھا۔ ان پر کندہ تحریریں اس بات کا ثبوت ہیں کہ اشوک اپنی رعایا سے براہ راست بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ جانیں کہ بادشاہ ان کی فلاح کے بارے میں سنجیدہ ہے۔ اشوک نے اپنی انتظامیہ میں بھی تبدیلیاں کی۔ اس نے دھم مہمترا نامی افسر مقرر کیے۔ ان کا کام یہ تھا کہ وہ مختلف علاقوں میں جا کر لوگوں کے مسائل سنیں، اخلاقی اصولوں کی یاد دہانی کرائیں اور کمزور طبقات کی مدد کریں۔ اس نے عورتوں، بوڑھوں اور قیدیوں کے حقوق پر بھی زور دیا۔ اس نے قیدیوں کو معافی کے مواقع دیے اور بعض سخت سزاؤں میں نرمی کی۔ اشوک نے جانوروں کے تحفظ کے لیے بھی اقدامات کیے۔ اس نے غیر ضروری شکار پر پابندی لگا دی، کچھ جانوروں کے ذبح پر روک لگائی اور طبی سہولتیں فراہم کرنے کا حکم دیا۔ اس نے انسانوں اور جانوروں دونوں کے لیے ہسپتال بنانے کا ذکر اپنے فرمانوں میں کیا۔ یہ اقدامات اس دور کے لیے غیر معمولی تھے اور ایک جدید فلاحی ریاست کی جھلک پیش کرتے ہیں۔ اشوک کی پالیسی صرف اندرونی معاملات تک محدود نہیں تھی، اس نے بدھ مت کو برصغیر سے باہر بھی پھیلایا۔ اس نے مذہبی مشن بھیجے جن میں اس کا بیٹا مہند اور بیٹی سنگ مترا بھی شامل تھے۔ انہیں سری لنکا بھیجا گیا، جہاں بدھ مت نے مضبوط بنیاد حاصل کی۔ سری لنکا کے قدیم شہر انور ادھاپورا میں بدھ مت کی روایت آج بھی اشوک کے دور کی یاد دلاتی ہے۔ اشوک نے اپنے مشن یونان، مصر اور وسطی ایشیا تک بھی بھیجے۔ اس کے فرمانوں میں یونانی حکمرانوں کے ناموں کا ذکر ملتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بیرونی دنیا سے بھی رابطے میں تھا۔
اس نے سفارتی تعلقات قائم کیے اور مذہبی برداشت کا پیغام سرحدوں سے باہر پہنچایا۔ یہی وجہ ہے کہ بدھ مت بعد میں چین، کوریا، جاپان اور جنوب مشرقی ایشیا تک پھیلا۔ اشوک نے تعلیمی اور مذہبی مراکز کی سرپرستی کی۔ اس نے بدھ مت خانقاہیں اور اسٹوپے تعمیر کروائے۔ سانچی کا اسٹوپا اسی دور کی یادگار ہے۔ یہ عمارت نہ صرف مذہبی اہمیت رکھتی ہے بلکہ فن تعمیر کی بھی اعلیٰ مثال ہے۔ ان تعمیرات نے بدھ مت کو مضبوط ادارہ جاتی شکل دی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اشوک کی پالیسیوں پر کچھ سوالات اٹھائے گئے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ اس کی نرم پالیسی نے فوجی طاقت کو کمزور کر دیا۔ اس کے بعد آنے والے حکمران اتنے مضبوط نہیں تھے۔ سلطنت کا نظم و نسق آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگا۔ اگرچہ اشوک کے دور میں امن رہا، لیکن اس کے بعد طاقت کا توازن برقرار نہ رہ سکا۔ اس کے باوجود اشوک کا دور برصغیر کی تاریخ میں ایک سنہرا باب مانا جاتا ہے۔ اس نے طاقت کو اخلاقیات کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی۔ اس نے ثابت کیا کہ ایک حکمران صرف تلوار سے نہیں بلکہ اصولوں سے بھی حکومت کر سکتا ہے۔ اس کے سنگی فرمان آج بھی اس کی سوچ کی گواہی دیتے ہیں۔ اشوک کا دور تقریباً 40 سال تک جاری رہا۔ اس عرصے میں موریہ سلطنت نے استحکام، امن اور اخلاقی حکمرانی کا ایک منفرد نمونہ پیش کیا۔ لیکن تاریخ کا اصول یہ ہے کہ ہر عروج کے بعد زوال بھی آتا ہے۔ اشوک کی زندگی کے آخری برسوں اور اس کی وفات کے بعد موریہ سلطنت بدتدریج کمزور ہونے لگی۔ اشوک کی وفات تقریباً 232 قبل مسیح میں ہوئی۔ اس کے بعد اس کے بیٹوں اور پوتوں نے تخت سنبھالا، لیکن وہ اس جیسی مضبوط قیادت فراہم نہ کر سکے۔ سلطنت بہت وسیع تھی اور اس کو سنبھالنے کے لیے مضبوط مرکزی اختیار ضروری تھا۔ جیسے ہی قیادت کمزور ہوئی، صوبائی گورنروں نے زیادہ خود مختاری حاصل کرنی شروع کر دی۔ بعض علاقوں میں بغاوتیں ہوئی اور مرکز کا کنٹرول کمزور پڑ گیا۔ موریہ سلطنت کا انتظامی ڈھانچہ مضبوط ضرور تھا، لیکن وہ زیادہ تر بادشاہ کی شخصیت پر منحصر تھا۔ اشوک کے بعد نہ تو ویسی سیاسی مہارت سامنے آئی اور نہ ہی ویسی اخلاقی اتھارٹی۔ اس کے علاوہ اتنی بڑی فوج اور وسیع سلطنت کو برقرار رکھنے کے لیے مالی وسائل درکار تھے۔ وقت کے ساتھ خزانہ کمزور ہونے لگا، تجارتی راستوں میں تبدیلیاں آئی اور اندرونی کمزوریاں بڑھتی گئی۔ تقریباً 50 سال کے بعد آخری موریہ بادشاہ برہدرات کو اس کے ہی فوجی کمانڈر پشیمتر شنگ نے قتل کر دیا۔ اس واقعے کے ساتھ ہی موریہ سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور شنگ خاندان نے اقتدار سنبھال لیا۔ یوں برصغیر کی پہلی عظیم متحد سلطنت تاریخ کا حصہ بن گئی۔ لیکن اگر سلطنت ختم ہو گئی تو کیا اشوک کی اہمیت بھی ختم ہو گئی؟ اس سوال کا جواب نہیں ہے۔ در حقیقت اشوک کی اصل طاقت اس کی سیاسی فتوحات میں نہیں بلکہ اس کے نظریات میں تھی۔ اس کے سنگی فرمان صدیوں تک زمین کے نیچے دبے رہے۔ وقت گزرتا گیا، بادشاہ بدلتے گئے، لیکن اشوک کا نام تاریخ میں گم ہو گیا۔ 19ویں صدی میں جب برطانوی ماہرین آثار قدیمہ نے برصغیر میں کھدائی شروع کی تو انہیں مختلف مقامات پر سنگی ستون اور چٹانوں پر گندہ تحریریں ملی۔ شروع میں ان تحریروں کو پڑھنا ممکن نہیں تھا کیونکہ برمی رسم الخط صدیوں سے استعمال میں نہیں تھا۔ بعد میں جیمز برنس نامی محقوق نے 1837 میں برمی رسم الخط کو پڑھنے میں کامیابی حاصل کی۔ اسی تحقیق کے ذریعے معلوم ہوا کہ یہ فرمان ایک ہی بادشاہ کے ہیں جس کا نام دیوانم پیا پیادسی درج تھا، اور بعد میں یہ ثابت ہوا کہ یہ اشوک ہی تھا۔ یہ دریافت تاریخی لحاظ سے انتہائی اہم تھی۔ اچانک ایک ایسا بادشاہ سامنے آیا جس نے اپنی فتوحات سے زیادہ اپنی اخلاقی تبدیلی کو یادگار بنایا تھا۔ جدید بھارت نے اس کی میراث کو اپنایا۔ اس کے ستون پر موجود شیر کا نشان قومی نشان بنا۔ اس کے چکر کو قومی پرچم میں شامل کیا گیا جسے آج اشوک چکر کہا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی سوچ آج بھی زندہ ہے۔ اشوک کی تاریخی اہمیت صرف برصغیر تک محدود نہیں، بدھ مت کے پھیلاؤ میں اس کا کردار بنیادی تھا۔ اگر وہ بدھ مت کو سرکاری سرپرستی نہ دیتا تو شاید یہ مذہب اتنی تیزی سے ایشیا میں نہ پھیلتا۔ چین، جاپان، کوریا، تھائی لینڈ، میانمار اور سری لنکا جیسے ممالک میں بدھ مت کی موجودگی میں اشوک کی پالیسیوں کا بالواسطہ اثر شامل ہے۔ مورخین اشوک کو مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں۔ کچھ اسے ایک مثالی حکمران قرار دیتے ہیں جس نے طاقت کو اخلاقیات کے تابع کیا۔ کچھ اسے ایک عملی سیاستدان مانتے ہیں جس نے جنگ کے بعد نرم پالیسی اختیار کر کے سلطنت کو مستحکم رکھا۔ کچھ ناقدین کا خیال ہے کہ اس کی عدم جارحانہ پالیسی نے سلطنت کی فوجی قوت کو کمزور کر دیا۔
लेकिन इस बहस के बावजूद एक हकीकत वाज़ेह है कि अशोक ने हुक्मरानी का एक नया तस्वुर पेश किया। इसने ये नज़रिया दिया कि रियासत का मकसद सिर्फ तौसी या दौलत नहीं बल्कि अवाम की फलाह है। इसने मजहबी रवादारी को सरकारी पॉलिसी बनाया। इसने अपने फरमानों में बार बार इस बात पर जोर दिया कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक दूसरे की इज्जत करें। इस ज़माने में जब दुनिया के कई हिस्सों में ताकत ही सब कुछ समझी जाती थी, अशोक ने असूलों को ताकत से बुलंद करने की कोशिश की। अशोक की ज़िंदगी हमें यह भी सिखाती है कि तब्दीली मुमकिन है। एक ऐसा हुक्मरान जो कलंक में हज़ारों लोगों की मौत का सबब बना, वही शख्स बाद में अदम तशद्दुद और रहम का अलमबरदार बन गया। तारीख में ऐसी मिसालें कम मिलती हैं जहां एक फातह अपनी गलती का एतराफ़ करे और इसे अपनी पॉलिसी का नुक्ता आगाज़ बना ले। मौर्य सल्तनत का ज़वाल एक सियासी हकीकत थी, लेकिन अशोक की मिरास एक फ़िक्री इनकलाब थी। इसकी यादगारें आज भी खड़ी हैं, इसके सतून आज भी इसके पैगाम की गवाही देते हैं। इसके नज़रियात आज भी हुक्मरानी, अखलाकियात और इंसानी हमदर्दी पर बहस में हवाला बनकर सामने आते हैं। जब हम अशोक को देखते हैं तो हमें सिर्फ एक बादशाह नज़र नहीं आता, बल्कि एक ऐसा इंसान नज़र आता है जिसने ताकत के उरूज पर खड़े होकर अपने ज़मीर की आवाज़ सुनी। यही वो पहलू है जो इसे तारीख के आम हुक्मरानों से अलग करता है। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक और कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।